علاوہ بھی اور کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ایک ٹوٹکا ہے کہ اگر آپ 1 لیٹر ابلا ہوا پانی لیں، اس کے اندر 8 جو چائے کی چمچی چینی ملائیں، 1 چائے کی چمچی نمک ملائیں اور آدھا کپ مالٹے کا جوس یا 1 کیلا اس کو میش کر کے اسی پانی کے اندر ڈالیں تو وہ بچے کو آپ 1 لیٹر جو ہے 4 گھنٹے کے اندر اندر پلا دیں۔ اگر بچہ بڑا ہے 4 سال سے اوپر ہے تو 4 گھنٹے کے اندر اندر، اگر 4 سال سے کم کی عمر ہے تو آدھا لیٹر یا جتنا بھی بچہ پی سکتا ہے اس کو پلاتے رہیں۔ تو یہ ناظرین آپ نے سنا، یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بتائی کہ 1 لیٹر پانی لیں، اس کے ابالیں، اس کے اندر 8 چمچے چینی کے ڈالیں، 1 چمچ سالٹ کا ڈالیں، نمک کا ڈالیں، اس کے اندر مالٹا ڈالیں، آدھا کپ مالٹے کا جوس، اور اس کے اندر 1 کیلا کو مکس کریں اور پھر وہ آپ بچے کو وقتاً بوقتاً پلائیں، تو اس سے بچے کی جو پانی جو اس کے جسم سے نکلا ہے وہ واپس آ جائے گا اور اس کو جو ڈائریا جو پیخانے ہو رہے ہیں اس میں بھی اس کو آرام ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کس وقت ایک ماں یا ایک باپ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اب بچہ جو ہے اب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہ گھر میں نہیں سنبھال رہا، کہ اب اس کو میں لے جاؤں گا؟ کیونکہ وقت جو ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے، اگر دیر کر دی تو زیادہ حالت خراب ہو سکتی ہے۔ کیا چیزیں ہیں کہ آپ کوئی گھنٹے ہیں، آورز ہیں، کس طرح ڈیسائیڈ کریں؟ اگر 12، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر 12 گھنٹے تک بچے نے پیشاب نہ کیا ہو تو اس وقت بچے کو ضرور ہسپتال لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ بچہ اگر بہت تنگ کر رہا ہے، چڑچڑا ہو رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اگر اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں اور اس کی جو جلد ہے، اگر آپ اس کو ایسے چٹکی سے پکڑیں اور وہ اس کو چھوڑیں تو وہ جس طرح بزرگوں کی جو جلد ہوتی ہے وہ نیچے جاتے ہوئے ٹائم لگاتی ہے، اگر اس طرح کی اس کی سکن یا جلد ہونے لگ جائے تو وہ بھی بہت ایک سائن ہے کہ آپ بچے کو فوری طور پہ لے جائیں ہاسپٹل۔ اور پھر جو اس سے زیادہ جو خراب کام، اگر بچہ بہت زیادہ سونے لگ جائے اور اٹھانا اس کو مشکل ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل لے جائیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اگر بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ بہت زیادہ دیر تک سو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو دن بھر اس کو پیخانے آتے رہیں اور اس کی جو سکن ہے وہ کھال جو ہے وہ مروڑ ہو رہی ہے اور اس میں اتنی وہ لچک نہیں رہی، تو یہ سب چیزوں کی نشاندہی ہے اور اس سب چیزوں کو 12 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بچے کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، کیونکہ پھر وہ ڈاکٹر اس کا آگے علاج کرے گا۔ ماں باپ لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے پھر آگے اس ہسپتال میں، کلینک میں کیا کرے گا؟ تو ڈاکٹر اس بچے کو دیکھے گا کہ اس کی حالت کتنی خراب ہے۔ کئی دفعہ بچہ جب اس میں اتنا پانی کی کمی ہو جاتی ہے کہ ڈرپ بھی لگانی مشکل ہو جاتی ہے، اس کی جو نسیں ہوتی ہیں خون کی وہ پھس چکی ہوتی ہیں، تو اس حالت میں یا تو کئی دفعہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہڈی کی میخ میں وہ ڈال دیتے ہیں، سوئی ڈال کے ڈرپ شروع کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ ایک ٹیوب لے کے ناک کے سے ڈال کے پیٹ میں ڈال کے اس کے تھرو پھر اس کے ذریعے سے بچے کو اور ORS اور اس طرح کا جو فلوئڈ ہے تاکہ بچہ دوبارہ سے پیشاب کرنے لگ جائے اور دوبارہ سے اس کی جو پانی کی کمی ہے وہ پوری کی جائے۔ تو ان چیزوں کے لیے ایک ٹرینڈ پیڈیاٹریشن کو ہونا بھی ضروری ہے، کہ وہ اتنا ٹرینڈ ہو کہ وہ ان سب چیزوں کا ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ بھال کر سکے۔ تو اگر بچہ اس حالت ایک عام کلینک میں یہ کام ہو سکے گا یا اس کو کسی ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا یا پیڈیاٹریشن ہی کر سکتا ہے؟ عام کلینک میں لے کے جایا جا سکتا ہے۔ ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ جو کلینک میں ہوگا وہ یہ دیکھ سکے گا کہ کتنی زیادہ جو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ جو میں ٹیوب کی بات کر رہی تھی وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ایک نرم سی ٹیوب سی ہوتی ہے، ناک سے ڈال کے آپ اس کو پیٹ میں ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی سوئی والا کام نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی اگر 1-2 دفعہ کر لے تو اس کو ٹریننگ ہو جائے گی، تو وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی بچہ کلینک میں اگر اس طرح کی علاج کیا جائے اور پھر بھی بچہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر انتہائی نگہداشت والے ڈپارٹمنٹ میں کسی ہاسپٹل میں لے کے جانا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈائریا میں آپ نے بتا رہی تھیں کہ پیخانوں میں صرف پانی ہی آتا ہے، اگر خون آنا شروع ہو جائے اس کی کیا علامت ہوتی ہے؟
اگر تو ڈائریا کے ساتھ ساتھ بچے کو خون بھی نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن جو ہے وہ انفیکشن سب سے جو کامن کاز ہے، تو اس حالت میں اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے. تو وہ پھر جو ان کے جو ڈاکٹر ہے وہ ان کو دوائی لکھ کے دے سکتے. تو پانی کے ساتھ ساتھ اس وقت پھر بچے کو اینٹی بائیوٹک کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور تو جی، اور زنک جو ہے وہ بھی 14 دن کے لیے زنک کی ٹیبلٹس ملتی ہیں. 6 مہینے کے بچے، جو 6 مہینے یا کم کی عمر کے بچے ہیں، ان کی آدھی ٹیبلٹ کافی ہوتی ہے، اور جو 6 مہینے سے 5 سال تک کے بچہ ہے اس کو 1 ٹیبلٹ زنک کی 14 دن کے لیے ڈائریا کے ساتھ ساتھ وہ دیں، کیونکہ زنک کی کمی ہو جاتی ہے ڈائریا کے ساتھ. اور اگر زنک کی کمی ہو جائے تو پھر ڈائریا اس کا ٹھیک ہونا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی دینا بہت ضروری ہے. ناظرین، آپ نے سنا کہ ڈائریا یا ڈی ہائیڈریشن جو ہے بچوں کی اموات کا بہت ہی ضروری اور اہم علامت ہے، اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے یا جس کا علاج ہے وہ پانی دینا ہے، نمک اور یہ ORS کمپلیکس کے بچے کا جو پانی لوز کر رہا ہے وہ دوبارہ ریپلیس کرے. اگر گھر میں نہیں ہو رہا تو آپ فوراً سے بیشتر آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، تاکہ ڈاکٹر پھر اس کی نسوں میں وین ڈرپ لگا سکتا ہے یا اس کو اینٹی بائیوٹک دے سکتا ہے، کیونکہ پانی دینا سب سے ضروری بات ہے. اگر یہ پانی اس بچے کے اندر نہیں گیا تو وہ دوبارہ سے وہ پانی لوز کرتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی حالت اور بہت خراب ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی ہم لوگوں کو بتایا کہ بچوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو اس کی کس طرح اس کے علامات ہوتے ہیں، اس کی کس طرح ایک ماں باپ اس بچے کو پہچانیں، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی کس طریقے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی بھی طریقے ہیں کہ یہ ڈائریا ہو ہی نہ بچے کو، کہ ہم پریونٹ کریں کہ اس کو بچے کو ہو ہی نہ یہ ڈائریا؟ کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں؟ پریونشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر گھر میں دوسرے بچے بھی ہیں تو ان کو کیسے اس بیماری سے یا اس ڈائریا سے بچایا جائے، باقی فیملی کے جو بڑے بھی ہیں ان کو بھی کیسے بچایا جائے. تو جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صاف پانی، ابلا ہوا پانی وہ اپنے بچوں کو پلائیں. کھانا اچھی طرح پکا ہوا ہو، جو سبزیاں ہیں یا فروٹ ہے اگر بچوں کو دے رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح دھو کے چھلکا اتار کے بچوں کو دیا جائے. اس کے بعد ہاتھ صاف کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو آپ خود بھی ہاتھ صاف کریں بار بار، اس بچے کے بھی ہاتھ صاف کرائیں، باقی جو فیملی میں بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کا بھی ہاتھ صاف کرنا، کیونکہ یہ اسی طرح پھیلتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ ہاتھ لگائیں، ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائیں تو پھر وہ جو بیکٹیریا وائرس ہوتا ہے ایک دوسرے سے اسی طرح پھیلتا ہے. اگر ماں دودھ پلا رہی ہے اپنا بچے کو تو دودھ پلاتے جائیں، بہت اچھی چیز ہے، وہ ایک دوا کی طرح ہوتی ہے ماں کا دودھ، اور وہ اس کو آپ جاری رکھیں. اس کے بعد پھر وٹامن بھی دیتے رہیں. زنک میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ڈائریا کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے 14 دن کے لیے. اور پھر جو حفاظتی ٹیکے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ سارا کچھ روکنے کے لیے، اس کی ڈائریا کی پریونشن کے لیے حفاظتی ٹیکے بہت سخت ضروری ہیں، اور بچوں کی اس کی وجہ سے جو اموار ہے وہ بہت کم ہو سکتی ہے. ناظرین، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ڈائریا یا ڈی ہائیڈریشن جو ہے بڑے آسانی سے اس کو بچا جا سکتا ہے. گھر کے اندر کھانے آپ پکائیں، اچھی طریقے سے پکائیں، پانی ابلا ہوا پئیں، ہاتھ صاف رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، بچوں کو صاف رکھیں. اگر کوئی بچہ بیمار ہو رہا ہے تو اس کے بھی ہاتھ صاف رکھیں، جو بھی اس بچے کو ہاتھ لگا رہا ہے وہ اپنے ہاتھ صاف رکھے. تو ان چیزوں سے نہ صرف ڈائریا کنٹرول رہے گا بلکہ اور لوگوں تک بھی یہ نہیں پہنچے گی بات. ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ آپ نے بات کی تھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ ان بچوں کی اموات جو پہلے سال میں مر جاتے ہیں ان کی ڈی ہائیڈریشن یا ڈائریا کے علاوہ نمونیا بھی ہے. تو نمونیا کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے کو لوگوں کو کہ نمونیا کیا ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے بچوں کے اندر یہ ہے. نمونیا کا گھر پہ علاج نہیں ہو سکتا. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو 6 مہینے سے کم بچے ہوتے ہیں یا سال سے کم بچے ہوتے ہیں، ان کا وہ نمونیا سے زیادہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کسی بچے کو نمونیا ہے اور 2 دن تک وہ اگر 2 دن پہلے بخار اور کھانسی شروع ہوئی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور مزید اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے تو اس کو فوری طور پہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. تو
تاکہ اس کا پھر اس کا پھر علاج ہو سکے. علاج میں یہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایکس رے بھی لے سکتا ہے یا وہ اس کے پھیپھڑوں کو سن سکتا ہے, دیکھ سکتا یہ بتا سکتا ہے کہ بچے کی حالت کتنی خراب ہے, سانس اگر وہ مشکل سے لے رہا ہے تو وہ کس سٹیج پہ ہے اس وقت, کس قسم کا علاج چاہیے. علاج میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ایک تو سانس کا جو پرابلم ہے اس کو آکسیجن چاہیے یا نہیں چاہیے. اینٹی بایوٹک جو ہے اگر جلدی سٹارٹ کی جائے تو پھر بچے کو عام طور پہ جلدی وہ ٹھیک ہونے کے اس کے امکانات ہیں. اور کئی دفعہ وہ نیبولائزر یا انہیلر کی ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ اندر سے جو پھیپھڑوں کی جو نالیاں ہیں وہ کھل جائیں اور اس کے لیے سانس لینا آسانی ہو جائے. ناظرین, آپ نے سنا ہے کہ نمونیا کا علاج گھر پہ نہیں ہو سکتا, اور یہ نمونیا ڈائریا کے ساتھ یہ ہمارے بچوں کی اموات میں سب سے آگے ہیں, جس میں جتنی دیر کی جائے گی اتنی زیادہ بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. کسی بھی ایک بچے کی اموات سے سارے گھر پریشان ہو جاتا ہے, سارا گھر افیکٹڈ ہو جاتا ہے. تو جتنا جلدی آپ کو ہو سکے کہ آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ وہ ڈاکٹر وہ بتا سکے کہ کیا یہ بچے کو وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے, کیا یہ گھر واپس جا سکتا ہے, اس کو اینٹی بایوٹک دے سکتی ہیں یا ہم اس کو پھر اپنے ہاسپٹل میں اس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, کافی بیماریاں ایسی ہیں بچوں کے اندر ہوتی ہیں جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں, جن کے لیے انسان نے ریسرچ کر کے تجربے کر کے ویکسین بنا دی ہے. جیسے اسمال پاکس اب دنیا میں رہی نہیں ہے, اسی طرح ہمارے ویکسینز کا کیا رول ہے؟ کیا یہ ہم لوگوں کو لگوانی چاہیے, بچوں کو نہیں لگوانی چاہیے؟ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو؟ ویکسینز بہت زیادہ ضروری ہیں. ویکسینز جو ہیں یہ حفاظتی ٹیکے جو ہیں بچوں کو بہت زیادہ بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. ہیپاٹائٹس سے بچا سکتے ہیں جو کہ جگر کی بیماری ہے, ڈائریا سے, پولیو سے, میزل سے, جو ٹیٹنس سے پچھلی صدی میں جب یہ اس ٹیکے سے پہلے بہت سارے لوگ ٹیٹنس سے فوت ہو جاتے تھے. جب بچہ اگر گر رہا ہے, اس کو ذرا سی چوٹ لگی ہے, کوئی خراش پڑی ہے, تو وہ ٹیٹنس کا جو بیکٹیریا وہ جسم میں چلا جاتا تھا اور پھر ودن 2 یا 3 دنوں میں بچوں کی وفات ہو جاتی تھی. اس وجہ سے یہ سارے حفاظتی ٹیکے بہت ضروری ہیں اور ان سے بہت ساری جانیں بچ سکتی ہیں. ناظرین, آپ نے سنا, آج ہم نے بہت ساری مفید باتیں سنی ڈاکٹر صاحب سے کہ بچوں کو اموات کن چیزوں سے ہو رہی ہے, کن چیزوں سے ہم بچایا جا سکتا ہے. ایک بچے جو ہوتے ہیں ایک قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں, ایک گھر کی شان ہوتے ہیں, ہمارے اپنے گھر کی عزت ہوتے ہیں. یہ ہمارا ملک, ہماری ملک کی صحت, ہمارے ملک کا فیوچر ان لوگوں پر, ان بچوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ان سب کی دیکھ بھال کرنا, ان کی نشو و نما کرنا, ان کی ایجوکیشن کرنا, یہ ہم سب پاکستانی لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. لیکن سب سے پہلے ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بچے پیدا کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے بچے پیدا کریں تاکہ وہ بچوں کو وہ دیکھ بھال کر سکیں, تاکہ ان کو پڑھا لکھا سکیں. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے گھرانے میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, پھر ان سب کی اس طرح کی نشو و نما نہیں ہوتی ہے, ان کی اتنی پڑھائی نہیں ہوتی ہے, پھر وہ بچوں کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے, وہ بچے کسی اور غلط کاموں میں بھی لگ سکتے ہیں. تو ناظرین, ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا ہے, ہمیں اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. ہمیں ان سب چیزوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کی جو اموات ہیں وہ اس ملک میں کم ہو, اگلے 10 سال میں اور کم ہو جائیں. یہ سب ہماری محنت سے ہی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار کمنگ ٹو آور پروگرام. ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے بہت ساری کام کی مفید باتیں ہم سے شیئر کی. ان سے ہمارے پاکستانی بھائی بہنوں کو بہت فائدہ پہنچے گا اور ان کی ان اموات اور یہ جو بیماریوں میں ملوث ہیں ان سے ان کو بچنے کی موقع ملے گا. جو ہمارے بچے ہیں, ہمیں یہ پہچاننا بہت ضروری ہے جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیں بتا نہیں سکتے. جب بڑا کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہو رہی ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے یا اس کو اس کی طبیعت کتنی خراب ہے. بچہ نہیں ہمیں بتا سکتا. اس لیے ہمیں جلد از جلد ان کی بیماری کی سیریس لینا چاہیے. ان کی طبیعت اگر خراب ہو رہی ہے
اس کے فوراً ایکشن لینا چاہیے کہ بجائے کہ ہم یہ انتظار کرتے رہیں کہ بچہ کب ہمیں بتائے گا کہ اس کی طبیعت کتنی خراب ہے, کیونکہ بچے نہیں بتا سکتے. تھینک یو آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ کی انفارمیشن سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اینڈ انشاءاللہ ناظرین, انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ سے الرحمن الرحیم چینل کے ذریعے اس پروگرام ہماری صحت کے تھرو, ہم وہ سب پروگرام جن سے ہمارے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو سکے, ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں سے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں. السلام علیکم.